بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جو حدیث زیر بحث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملہ وان ہم بها فعملها کتبها اللہ عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ وان ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ تعالی عنده حسنۃ کاملہ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً متفق علیہ۔ یہ گناہوں اور نیکیوں کے حوالے سے خدا نے کیا اصول رکھا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور اسے بیان اس طرح سے کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اپنے رب کی جانب سے بیان کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے حسنات اور سیئات کو لکھ لیا ہے، یعنی اس کا اصول لکھ لیا ہے کہ میں نیکیاں کس طرح سے شمار کیا کروں گا لوگوں کی اور برائیاں کس طرح سے شمار کیا کروں گا۔ ثم بین ذالک، پھر واضح کیا اس کو، یہ واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جو اللہ نے اصول لکھا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واضح کر کے ہمیں بتایا۔ فمن ہم بحسنۃ، تو جس نے ارادہ کیا ایک نیکی کا، فلم یعملها، پھر اس نے اس کو نہیں کیا، کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس ایک پوری نیکی کے طور پر لکھے گا۔ یعنی یہ بات کیا ہوئی کہ جس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، عملاً وہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک نیکی پوری نیکی لکھی جائے گی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے ارادہ کیا ایک نیکی کا پھر اس پر عمل بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی 10 نیکیاں سے لے کے 700 نیکیوں تک لکھیں گے، یعنی جتنا بھی چاہیں گے لکھ لیں گے، 10 نیکیاں لکھیں یا 10 سے زیادہ اوپر 700 تک۔ اور اب آگے فرمایا کہ اِلی اضعاف کثیرہ، بلکہ کئی گنا، 700 گنا سے بھی زیادہ۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اس کو نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پوری نیکی لکھے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کو کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو ایک پوری نیکی کے طور پر لکھے گا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک برائی لکھے گا، یعنی ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ ادھر 10 گنا سے 700 گنا تک ہے نیکی لکھی جائے گی، ادھر یہ ہے کہ برائی کے معاملے میں ایک ہی لکھی جائے گی۔ یہ وہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسانوں کے اعمال جو شمار کروں گا وہ اس اصول پر کروں گا۔ اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہونے والی ہیں کہ یہ سارا اصول کی کیا وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنے کا معاملہ ہے یہ کہاں کیا ہے، کیا لکھنے سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے جو بیان دیا نا وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ نے یہ اصول لکھ دیا ہے کہ میں نے نیکی اور بدی کا معاملہ یہ کرنا ہے۔ ظاہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے، آزمائش کے اندر ان سے نیکیاں بھی ہوں گی، نیکیاں بھی وہ کریں گے اور بدیاں بھی ہوں گی، تو نیکیوں اور بدیوں کو خدا نے کس اصول پر شمار کرنا ہے وہ اصول اس نے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ قرآن مجید میں اسی چیز کو جو بیان کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے۔
اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، بے شک ہر چیز ہم نے ایک اندازے سے پیدا کی ہے. ہر چیز، ہر معاملہ، کوئی شے تخلیق کی ہے تو وہ بھی ایک اندازے کے ساتھ، کوئی معاملہ کی ہے تو ایک اندازے کے ساتھ، کوئی واقعہ کیا ہے تو ایک اندازے کے ساتھ، کوئی اصول طے کیا ہے تو ایک اندازے کے ساتھ. یہ اندازہ خدا کا اندازہ ہے. خدا کا اندازہ انسان کے اندازے میں یہ فرق ہے کہ انسان کا اندازے میں غلطی کا امکان ہے، خدا کے اندازے میں غلطی کا امکان نہیں ہے. یعنی کہ یہ معاملہ کتنا عرصہ ہونا چاہیے تو خدا نے طے کیا کہ یہ معاملہ، یعنی فرض کیجیے آزمائشی کا کوئی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ آزمائشی کا معاملہ ہے کہ اس آزمائش میں شخص کو کتنی دیر ڈالنا ہے. اگر بیماری کی آزمائش ہے یا کوئی اور ہے تو خدا نے طے کیا کہ 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، یا کوئی اور معاملہ. یہ واقعہ اس کو کب پیش آنا ہے تو یہ بھی خدا کے ایک اندازہ ہے. وہ علم کامل کی بنا پر ہے اور صحیح ترین اندازہ ہے، ایگزیکٹلی جو ہونا چاہیے بہترین صورت میں. اور انسان کی بھلائی کی حوالے سے بھی ہے کہ انسان کے لیے بھلی بات یہی ہے کہ اس کو اس طرح سے آزمایا جائے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگوں پر بچپن میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، یتیم بچہ ہو گیا یا اور مسائل کے شکار ہو گیا، بعض کو جوانی میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور بعض کو بڑھاپے میں آتی ہیں. تو یہ ہر ایک کے واقع سب یہ اندازے سے طے ہیں. خدا نے بس لکھے ہیں معاملات کے کس طرح ہوں گے. اس کا مطلب ہے خدا کے ہاں چیزیں باقاعدہ علم کی بنا پر طے کی جاتی ہیں. دوسری آیت ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. یعنی قرآن نے اس کو بھی بیان کر دیا. تو یہ اسی حدیث کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے اصول کو بھی لکھ دیا، اسی کی تائید کرتی ہے. خدا تو ہر چیز جو اس نے واقعہ، جو شے، جو معاملات وجود میں لانے ہیں، سب کو خدا نے لکھ رکھا ہے. اور ایک اندازے سے، جیسے بیان ہوا، ایک اندازے سے کیا. وہ اندازہ اس کے اپنے علم کامل، اس کی کامل حکمت، اس کی کامل رحمت، اس پر مبنی ہوتا ہے. سورہ انعام میں یہ بات بتائی گئی، یعنی نیکی اور بدی کے اصول ہی کو بیان کیا گیا سورہ انعام میں. یعنی حدیث میں ہم نے دیکھا ہے نا، تو یہ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. کس جگہ بیان ہوا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون. سورہ انعام میں فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے گا، ایک نیکی کما کے لائے گا، ایک نیکی کر کے آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. یعنی گویا اس نے 10 نیکیاں کی ہیں، یہ لکھا جائے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةٍ، اور جو گناہ کما کے لائے گا تو اس کے لیے وہی گناہ لکھا جائے گا. یعنی اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا، مگر اس کی مثل جو کام اس نے کیا ہے، جتنا کیا ہے اتنی ہی سزا پائے گا. 10 گناہ نہیں پائے گا یا کئی گناہ نہیں پائے گا. یہ سورہ انعام میں بیان کر دیا. ایک اور جگہ پھر یہ بیان کیا سورہ بقرہ میں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، جسے بویا گیا اس دانے کو اور اس سے 7 بالیاں نکلیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ کئی گنا کر دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یہ وہی بات بیان کی ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، نیکی ہے نا، ایک نیکی کمائی. تو اس نیکی کے حوالے سے یہاں ذکر کر دیا قرآن مجید میں، یعنی جو بات سیاق و سباق میں چل رہی تھی اس کے حوالے سے اس پہلو سے بیان کر دیا. حدیث میں جو ہے وہ ایک اصولی بات پوری ہر نیکی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صدقہ و خیرات تک محدود نہیں ہے. یہ جیسے کہ حدیث نے واضح کیا، یہ تمام نیکیوں کے حوالے سے یہ اصول ہے. تو ابھی ہم بیان کیا کہ یعنی کہ گویا کہ اس نے ایک دانہ بویا، یعنی ایک نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کو بڑھائے گا 700 گنا تک، یا جتنا بھی بڑھانا چاہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے.
اور علم والا ہے، یعنی اس کے معاملات علم کی بنا پر ہوتے ہیں اور کشادہ ہے، اس کی رحمت کا دامن وسیع ہے، اس میں تنگی نہیں ہے کہ خدا کہ نہیں اتنا اجر میں نہیں دینے والا، نہیں، اس طرح خدا کے ہاں یہ کنجوسی کا لفظ تو خیر موضوع ہی نہیں بولنا، کہ کوئی کمی کا سوال ہی نہیں خدا کے ہاں۔ اگر کسی نے کوئی محنت کی ہے، کسی نے کوئی کمائی کی ہے، تو خدا اس پر جو اجر دینے والا ہے بے پناہ اجر دینے والا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجر جو ہے کس اصول پر ہوگا؟ یعنی کہ اجر سے مراد ہے کئی گنا، یہ تو پتہ چل گیا کہ کئی گنا ہوگا، لیکن 10 گنا بھی کا ذکر بھی آتا ہے، اور پھر 700 گنا تک سے مراد ہے 50 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، 500 بھی ہو سکتا ہے، اور 700 گنا کا تو ذکر آ گیا، 700 گنا تک ہو سکتا ہے، اور پھر کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول ظاہر یہ ہے کہ نیکی کرنے والا کس اخلاص کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، کس فرما برداری کے جذبے سے کر رہا ہے، کس اتباع رسول کی کیفیت میں کر رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، نماز رسول بھی پڑھتے تھے، نیک اعمال جو انجام مطلب ہے دیے جاتے ہیں، انجام لائے جاتے ہیں، وہ فرشتے بھی کرتے ہیں، صالحین بھی کرتے ہیں، انبیاء نے بھی کیے، اور عام بندہ بھی کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی خدا کے لیے اطاعت و فرما برداری کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خدا کا تقوی دل میں کتنا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق اور محبت کتنا ہوتا ہے، اس بنا پر یہ درجات طے ہوتے ہیں کہ کسی کی نیکی کا کتنا اجر اس کو دیا جانا ہے، کسی کے نیکی کتنے زیادہ حق بنتی ہے۔ خدا کی جتنی معرفت ہوگی، خدا کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، خدا کے ساتھ جتنا جڑ کر کھڑا ہوگا، اتنا زیادہ ہی وہ اپنے اعمال کا اجر پائے گا۔ تو یہ اصول ہے جو بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے اس بات کی کہ ہم خدا کے لیے جو اس کی فرم برداری، اس کے احکام کو ماننا اور اس کے رسول کی اتباع کرنا، یہ بہتر سے بہتر جذبوں سے کریں، زیادہ سے زیادہ تعلق سے کریں، زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ کریں۔ یہ خدا کے ساتھ ہمارے اخلاقی رویے کا، ہمارے اخلاقی رویے خدا کے ساتھ بھی ہیں، خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی ہیں۔ تو خدا کے ساتھ اخلاقی رویہ کیا ہے کہ ہم اس کی خالص عبادت کریں، اور کتنی خالص؟ انتہائی خالص۔ اس خالص عبادت ہی کی بنا پر یہ اجر کا معاملہ ہوگا، جتنی خالص ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا ہمیں اس کی توفیق دے، آمین جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔